انسان میں ایک چیز اس کا جسم ہے، دوسری چیز انسان میں روح ہے، اور روح بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ تیسری چیز جس کو علماء متقدمین روح کہتے تھے اور آج کی جدید اصطلاح میں شعور کہتے ہیں، یہ ہے۔ پھر انسان کے نفس میں، انسان کے جسم میں ایک چیز اس کا نفس ہے، اور جن حکماء نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے مقامات بھی بتاتے ہیں۔ ایک چیز انسان میں عقل بھی ہے، اور ایک انسان میں جذبات ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل دماغ ہے، اور جب کسی آدمی کی عقل سٹھیا جائے تو کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا۔ اور انسانی جذبات کا محور اور مرکز، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دل ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص پتھر دل کا ہے، اور اس کا دل بسیج گیا، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور انسان کی روح کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ سارا جسم انسانی ایک ایک حور میں اس کی روح ہے۔ شعور کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ وہ انسان کے دماغ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، اور جن حکماء نے صدیوں محنت کر کے عالم کشف اور عالم حقائق کو دیکھا، یونان کی تہذیب میں بھی اور اسلامی تہذیب میں بھی ان کا خیال ہے کہ نفس انسانی کا مقام، یہ دونوں پسلیاں جہاں سینے میں ملتی ہیں، اس کے نیچے سٹرنم، یہ جو ہڈی ہے اس کے نیچے ہے۔ اور انسان کا نفس اس کو کئی طرح سے خیر اور شر کے پہلو دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس نفس انسانی کی قسم اٹھائی، اور اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی، فَأَلْهَمَهَا، اور اس پہ الہام ہوتا ہے، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ فسق و فجور کرے، خدا کی نافرمانی کرے، یا تقویٰ کی راہ کو اختیار کرے۔ اور انسانی نفس جب تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات پوری شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو خود اپنی شخصیت اور ذات کی فکر نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھی ایسے انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جہنم کے کس طبقے میں جا کر گرے۔
جب انسان خود اپنی شخصیت کے بارے میں نہ سوچے اور یہ نہ سوچے کہ میں دن بدن شیطان کی قربت میں جا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو رہا ہوں، اور انصاف سے کام لے کر اپنا تجزیہ نہ کرے، تو ایسے غافل اور ایسے خود فراموش اور ایسے ظالم آدمی کی نہ دنیا میں کوئی قدر باقی نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خود بھی قرآن کریم میں کہ نسوا اللہ، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم انفسہم، اور پھر اس کے نتیجے میں خدا نے اتنی غفلت ان پہ طاری کی کہ وہ اپنے نفس کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ سورہ حشر کے آخر میں فرمایا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، لوگوں کبھی بھی اس راہ پہ نہ چلنا جس راہ پر چل کر قوموں نے، افراد نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو خود فراموش کر دیا، وہ اپنی ذات سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ فنا طاری ہوتی ہے تاکہ اسے بقا اور دوام حاصل ہو، اور فنا جب خیر پہ ہو اور فنا جب خیر کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کے اثرات مرتب کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ایسے لوگ اپنی اولادوں میں، اپنے چھوٹوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے حلقوں میں بڑی خیر کی بات چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اور نسلوں میں پاک جملہ چھوڑ کر گئے، اور جملہ تھا لا الہ الا اللہ، خدا کی توحید۔ اور جب برائی کی فنا طاری ہوتی اور جب نفس انسانی بدی میں دھنس جاتا ہے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ یہ آدمی کس قدر بدبخت ہو گیا ہے دنیا میں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میری پرسنالٹی اور شخصیت کہاں جا رہی ہے آخر، اور اتنا گر جاتا ہے کہ اگر جانوروں کے پاس بھیج دیا جائے تو کتا پناہ مانگتا ہے کہ تم جو بھونکتے ہو میری نسلوں میں کسی نے ایسی بھونکار نہیں سنی، اور شیر اور چیتا پناہ مانگتا ہے کہ تم جو درندے بن کے آئے ہو ایسے درندے تو ہم بھی نہیں ہیں، اور بچھو پناہ مانگتا ہے کہ جس طرح تم ڈنک مارتے ہو ہم نے تو کبھی سنا دیکھا نہیں، بابا معاف کرو، جانوروں میں تمہاری جگہ نہیں ہے، جنگل میں نہیں ہے، کہیں اور جاؤ۔ اور انسانیت سے تو گرا ہوتا ہی ہے، تو نہ جانوروں میں نہ انسانوں میں پھر اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے کہا جو اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، اپنی شخصیت پہ غور نہیں کرتے، اپنی تعمیر کی فکر نہیں کرتے، اولئک الانعام، یہ جانور بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جانور بھی توبہ کرتے ہیں انہیں دیکھ۔ اس لیے نفس انسانی امارگی میں، نفس انسانی لذت میں پہلا مورچہ جس پہ وہ انسان کو شکست دیتا ہے وہ مزہ ہے، لذت۔ اسے سکھاتا ہے کہ اس کام میں مزہ ہے۔ جو لوگ مزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور جن کے نفس مزے کی لذت کے خوگر ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جانوروں کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے مزے کاٹنے چاہیے زندگی میں، اور مزوں کی زندگی جانوروں کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بدبختی نہ ہوتی، اس دنیا میں کوئی بھی خرابی نہ ہوتی، اس دنیا پہ خدا نے لعنت بھی نہ کی ہوتی، تو بھی اس دنیا کا عذاب یہ ہے
کہ یہ زمین کی طرف کھینچتی ہے اور روح انسان کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ روح کہتی ہے صبر پیدا کرو، روح کہتی ہے شکر کی وصف سے موصوف ہو جاؤ، روح کہتی ہے کہ اللہ کا قرب اختیار کرو، روح کہتی ہے کہ پاکیزگی کی طرف چلو، اور دنیا کی محبت اسے کہتی ہے ذلت کی طرف چلو، ناپاکی کی طرف چلو، اور ایسے شر کی طرف جس شر سے اللہ کے اچھے بندے پناہ مانگتے۔ نہ کرے یہ لذت کی زندگی، نہ کرے مزوں کی زندگی، چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ وخلف من بعدہم خلف، ہمارے نیک بندوں کے بعد جو اگلی نسل ان کی آئی، نیکسٹ جنریشن، یہ آپ دیکھ لیں سڑکوں میں، یہ آپ دیکھ لیں یہاں رمضان کی وہ راتیں جس میں خدا جہنم کو بند کر دیتا ہے اور اس سے نکالتا رہتا ہے اور اس سے جنت میں بھیجتا رہتا ہے، ان پاک اور مبارک اوقات میں کیا ہوتا ہے، کبھی نکلو رات کو تو دیکھو۔ یہ نیکسٹ جنریشن، اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف، ان کی نئی نسل جو آئی، اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلا کرتوت اللہ کے حق میں کیا کہ نماز چھوڑو، ساری رات کھیلیں گے اور کیا کیا چیزیں، اور سحری کر کے سیدھا کمرے کا رخ اور نماز گئی۔ اضاعوا الصلاۃ، اللہ نے کہا انہوں نے سب سے پہلے میرا حق بندگی کا ضائع کر دی۔ واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ جو آدمی مزوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا، یا وہ نماز پڑھ لے یا مزے کر لے، ایک ہی چیز قائم رہتی، کر لے مزے۔ اس لیے نفس انسانی گمراہی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھواتا ہے اور کہتا ہے بہت مزہ ہے، پیو۔ شراب کے مزے کے کیا کہنے، ایسا سرور ہے۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ سب لوگوں نے شراب پی بھی ہوتی ہے، سب پیتے ہیں، مولوی بھی، مشائخ بھی، لوگ بھی، ہر کوئی شراب پیتا۔ شراب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کے حواس کو معطل کر دے اور وجود کو قائم کرے، دماغ کی ساری طاقتیں وہ ختم کر دے۔ اللہ کی محبت کی شراب پیتا ہے اور دماغ کہتا ہے کہ دیکھو تم ان 6 جہتوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ عشق کہتا ہے ہمت کر، میں کئی مرتبہ ان 6 جہتوں کو توڑ کے آسمانوں پہ گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، آگے چل۔ اسے اللہ کی محبت کی شراب پی بھی ہوتی، اور شیطان کی محبت کی شراب بھی ایسے ہی ہوتی۔ شیطان جب غالب آتا ہے تو دماغ کے سارے حواس معطل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ وہ جو تم نے گناہ کیا ہے نا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس پروردگار سے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایسے نہ ہو، شیطان کہتا ہے کہ مجھ پہ خدا کا عذاب ہے، تو جان اور تیرا گناہ جانے۔ یہ قرآن کہتا ہے، پڑھا ہے کبھی؟ شیطان گناہ کرا کے کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تو گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا، تو مجھ سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے نہ کرے، یہ مزوں کی جو زندگی ہے نا، اس پہ پابندی لگائے، کچلے اپنے نفس کہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنے۔ شیطان ہار جائے اور نفس انسانی لذت سے ہٹ جائے، دوسرا مورچہ سنبھال لیتا ہے، اور دوسرا مورچہ نفس انسانی کا سرکشی ہے، نہیں مانتا۔ اللہ کی بات سناؤ، نہیں سننی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں سننا۔ کہتے ہوں گے اپنے زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ تھوڑا ہی ہے، بس بھی معاف کرو، اس کتاب و سنت کو نہیں مانتے۔ یہ جملے اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ،
جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاسم، گناہ کر کے فخر کرتا ہے۔ یہ نفس انسانی کی سرکشی ہے۔ باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹے غلط کام ہے، نہیں کرتے، کہتا ہے کروں گا اور آپ کے سامنے کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا، محلے میں کھڑے ہو کے یہ کام کروں گا، کون روک سکتا ہے مجھے، لوگ میرے پاؤں تلے۔ بڑے سنہری فکرے، بالکل کرو بھیا، کس نے روکا ہے؟ اللہ نے کہا اخذت العزت بالاسم، گناہ کر کے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ گناہ اس کی صحیح ترجمہ یہ کہ گناہ اس کی عزت اور غلبے میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی اسے کہ نہ غریبوں کی زمینیں چھینو، نہ لوگوں کو مارو، کہتا ہے اچھا ٹھہر، تو مارو اسے پکڑ کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کی سرکشی اور تم گناہ کر کے پھر اس کو فخر سے بیان کرو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جس کی شادی ہو اور وہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ماجرا تھا اس کو اپنے دوستوں سے بیان کرے، خدا کی لعنت پڑے ایسے آدمی۔ یہ جائز اور حلال ہے، اور جو خود سے حرام ہے ان کاموں پہ فخر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا قیل له اتق اللہ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اخذته العزت بالاسم، گناہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ آ جائے گا ہمارے پاس حسبہ جہنم، جاؤ جہنم میں پڑو۔ جہنم اور جنت کیونکہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، جہنم سے بچانا اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اور جنت کو اللہ سے مانگنا، یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ کوئی کام ہی نہیں جی کرنے کو، لڑکوں بھالوں کو دیکھو کیا کریں، کوئی کام ہی نہیں۔ یار اللہ کی یاد تھوڑا کام ہے، اپنے مقصد کی طرف بڑھنا تھوڑا کام ہے، خدا کی کتاب کو پڑھنا تھوڑا کام ہے۔ یہ نفس انسانی سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، یہ سرکشی بڑھتی ہے یہاں تک کہ جو خیر کی قوتیں اس کو ملتی ہیں ان سے گریز کرتا ہے۔ یہ ہر وقت مولوی صاحب آ جاتے ہیں، یہ ہر وقت آپ نماز پڑھتی رہتی ہیں، ماں خیر کی قوت ہے اس سے بچتا ہے، باپ خیر کی قوت ہے اس سے بچتا ہے۔ کوئی دوست خیر کی بات بتا دے اس سے اوائڈ کرتا ہے، خیر کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ کیا بات کہی افلاطون نے، اور کمال کی بات کہی۔ ان لوگوں کی باتیں انبیاء علیہ السلام کے کلام سے مشابہ ہیں، اور شاید کبھی ثابت ہو بھی اپنے اپنے وقتوں کے نبی تھے، شاید، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی تھے لیکن شاید کبھی ثابت۔ اس سے کہا دنیا میں بقا خیر کے ساتھ ہے، اور خیر تین چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک عالم حقائق میں جہاں خیر ہوتی ہے وہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ایک فرد پہ جب نازل ہوتی ہے خیر تو بالکل ٹھیک ہے، اور فرد سے منتشر ہو کے جب محلے میں معاشرے میں پھیلتی ہے تو بھی بقا ملتی ہے۔ یہ تینوں مقامات پر خیر اور بقا آپس میں منسلک، اس لیے نفس انسانی سرکش ہوتا ہے، نہیں سننی، نہیں ماننی، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ سارے جملے بڑے مہنگے پڑیں گے، بہت مہنگے پڑیں گے، اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہمت ہے بالکل کرے، ضرور کرے۔ کس نے روکا ہے؟ اختیار ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور لوگوں موت کے جھٹکے ایسی سچائی ہے جس سے تم انکار نہیں کر سکتے، اور موت کی سختی اس پہ آئے گی، اور فرشتے جب ماریں گے نا چیخے گی اس کی روح۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے کہیں گے ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ مقام تھا جس پہ تو آنا نہیں چاہتا تھا کہ تجھے مار پڑے، مار پڑے گی،
پھر پتہ چلے گا کہ نفس نے جو سرکشی سکھائی تھی خیر کی قوتوں کے مقابلے میں، مرنا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے موت کے متعلق چیلنج کیا ہے، جو آدمی مرنا نہیں نہ جانتا وہ جینا بھی نہیں جانتا۔ جو مرنا جانتا ہے اس کو حق ہے کہ زندگی گزارے۔ اللہ نے کہا ہے تم مجھے چیلنج کرتے ہو میرے اختیارات کو، میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ جب تم مرنے والے کے پاس بیٹھے ہو، والد، والدہ، بھائی، ہزاروں دوست، سینکڑوں، اللہ نے کہا اس وقت ہم اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، ان کنتم غیر مدینین، اور تم اس کی روح کو اس وقت جسم میں بند کیے رکھو۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، کر کے دکھا دے۔ بڑی آسان مثال۔ اللہ نے کہا جب ہم روح نکالتے ہیں نا تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، تم ہی مختار ہو نا، تو تم اس روح کو بند کر لو، اس روح کو روک لو، تم روک کے دکھا دو۔ اور نفس انسانی بدترین کیفیت سرکشی سے نکلتا ہے تو غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ غفلت اصل جرم، غافل ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر سے غافل ہو جاتا ہے۔ نفل پڑھتا اسی کا فائدہ ہوتا، اللہ کی کتاب کو سمجھتا اسی کا فائدہ ہوتا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، پیسے لے کے نکلتا ہے، اگر وہ اپنے اس پیسے کو یہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دیتا کہ بھیا 12,000 15,000 تنخواہ ہے، کیسے گزارا ہوتا ہوگا، یہ لو پیسے۔ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک سہنک لے کے پانی کی بھر کے پرندوں کے لیے رکھ دیتا، کیا نقصان تھا اس کا، اسی کی خیر ہے، اسی کا فائدہ۔ تفصیل کا بھی موقع نہیں اور بڑی مشکل چیز ہے، لیکن یاد رکھو جانوروں کی دعائیں انسانوں کی تقدیر بدل دیتی۔ جانوروں کی دعائیں، چھت پہ پانی رکھ دیا کہ پرندے پیئیں گے، سخت گرمی ہے، بس 1-5 منٹ کا تو عمل ہے، کسی کی لگ گئی اور تقدیر بدل گئی۔ یہ قیامت میں کھلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سنائی دوں ایک چیز، قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور اس حدیث کے راوی خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا انسانوں اور جنوں کو نکلو اور فلاں میدان میں آؤ اور میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا تاکہ بارش ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سواری پہ نکلے، جلیل القدر بادشاہ، جنات، انسان سب پیچھے چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا موڑو سواری اور چلے محل۔ سواری پھیر دی گئی، جو خدام تھے انہوں نے عرض کیا حضرت نماز نہیں پڑھائی آپ نے، کوئی خاص بات ہو گئی؟ وہ ہنسے اور کہنے لگے میں بھی جا رہا تھا تو ایک چیونٹی زمین سے نکلی، تو میں نے اسے دیکھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ چیونٹی کبھی کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، اس وقت وہ دعا مانگتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا اللہ انسان اور جنات گناہ کرتے ہیں اور اے رب ان کے گناہ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم زمین میں اندر جل رہی ہیں، سخت گرمی ہے، اے پروردگار بارش دے دے۔ میں بھی یہ سن رہا تھا اور فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا ہے اس چیونٹی کی دعا ہم نے قبول کر لی، لوگو لقد سقیتم لغیرکم، چیونٹی کی دعا سے تم انسانوں کو بارش مل۔ ایسے تقدیر بدلتی، خیر کے کام کر، غفلت میں نہ رہے۔ یہ غفلت جو رمضان میں طاری ہے نا، یہ دن پھر نہیں ملیں گے، نہ غفلت میں رہے، کرے جو مرضی کرنا ہے، گپیں، ہوٹل، چائے، سگریٹ، پان بالکل کرو یار، کوئی نہیں روکتا۔ یہ جس دن موت کا پنجہ پڑا نا
اس دن پتہ چلے گا کہ حقائق کیا تھے اور غفلت نے کتنا برباد کیا۔ غافل ہے آدمی، عمرہ کرنے جا رہا ہے، سیٹ نہیں مل رہی، جہاز میں بکنگ نہیں مل رہی، یہ تمہیں پڑی کیا ہے آخر اس عمرے کی رمضان میں؟ اس عمرے سے 100 گنا تمہیں زیادہ ثواب ہے۔ جہاں سے پھل خریدتے ہو نا ریڑھی والے سے، اسے 2 4 10 20 ہزار دے دیے کہ یار بچوں کی عید ہے، بچوں کے صرف کر۔ وہ کہاں سے کمائے گا؟ کہاں سے اس کے پاس پیسے آئیں؟ کسی بچے کے اسکول کی فیس داخل کر دی کہ بیٹے یہ لیجیے آپ کو کام آئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ طالب علم، اسٹوڈنٹ اگرچہ صاحب نصاب ہو لیکن اتنے پیسے نہ ہو کہ سال گزارا کر سکے، تو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اسے زکوٰۃ دینی جائز ہے، تاکہ باقی 10 5 7 مہینوں میں جب اس کے اصل پیسہ ختم ہو جائے تو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے گزارا کرے، تاکہ اسے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، ذہنی طور پہ پریشان نہ ہو۔ اس نے 2 لاکھ روپیہ جمع کر کے بینک میں رکھ دیا کہ بس ٹھیک ہے میرا سال اس سے گزر جائے گا۔ فقہا کہتے ہیں پہلے 1 لاکھ تھا، زکوٰۃ اس پہ نہیں لگتی تھی، لیکن علم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1 لاکھ اور دے دیں۔ بڑے بڑے جید علماء ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیچارے کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ 8,000 10,000 اس کا گزارا ہوتا ہے۔ عمرے سے کہیں زیادہ یار اس میں ثواب اور عمل ہے، جا کے ان کی خدمت کی کہ حضرت یہ رکھیں پیسے آپ کے کام۔ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ عمرہ، بیت اللہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ کیا شان ہے کعبۃ اللہ تیری اور کتنا تو اچھا ہے۔ واللہ اللہ کی قسم کھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزت المومن، مومن کی تعظیم، حرمت المومن ارجح من حرمت الکعبہ، کعبۃ اللہ تیری تعظیم، تیری عزت سے بڑھ کے ایک مومن کی عزت۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس کو گالی دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، اس میں مومن تو ہے نا، مسلمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا سود کے سارے معاملات میں ختم کر رہا ہوں، اصل زر مالکوں کو لوٹایا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کے کاروبار کو ختم کر رہا ہوں، عباس میرے چچا کو اصل رقم واپس دو اور سود نہیں لیں گے آئندہ سے عباس۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں زمین پہ رگڑا اور فرمایا ہاتین القدمین، میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے تباہ ہو گیا ہے سود، میں نے اسے مٹا دیا۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس سود سے بھی بدتر گناہ، فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس سود سے بھی زیادہ جہنم میں ڈالنے والی چیز مومن کی توہین ہے۔ سود سے بچتے ہیں، گاڑی نہیں لیتے، بینک میں نہیں جانا، سود ہے۔ اور کسی مومن کو رسوا کرنے میں 1 منٹ نہیں لگتا، گالی دے دی، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ انسانی شخصیت کی تعمیر آخر کب ہوگی؟ قبر میں جا کے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگو کبھی بھی خدا کو نہ بھولنا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کی وبال تم پہ پڑے گا، تم ایسی مصیبتوں میں پڑو گے کہ تم اپنی شخصیت کی تعمیر سے بھی جاؤ گے، اپنے آپ سے بھی چلے جاؤ گے۔